السلام علیکم جی. اچھا، بار بار جو انسان ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلاگرز ہیں جو سینٹر کے ہیں وہ ایک بات کو غلط کہتے ہیں میرے خیال سے، اور کافی اور بھی لوگ ہیں، کہ یہ عمران خان کا تجربہ ناکام ہوا ہے. یہ ناکام نہیں ہوا، یہ قطعی طور پہ ناکام نہیں ہوا. یہ ایک ڈاکٹرائن تھی، اور ڈاکٹرائن ایک بندے کی نہیں تھی، یہ باقاعدہ ایک پروگرام تھا. اس پروگرام کے تحت یہ سب کچھ کھیل کھیلا گیا. جس وقت میں 2017 میں کے آخر میں بہت سارے لوگوں کو، جس میں ایاز صادق بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ پریشان تھے. اور جب اسپیکر اسمبلی تھے ایاز صادق، تو اس وقت میں بھی ان کی باتیں مطلب آپ کو یاد ہوں گی، کہ یا دہرانے سے یاد آ جاتی ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اتنا بڑا جو انسانہ ایک پروگرام تھا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا تھا. تو یہ قطعی طور پہ تجربہ ناکام نہیں ہوا. اس کے اندر فرق کیا پڑا، دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے. پروگرام تھا کیا، ڈاکٹرائن کیا تھی، کشمیر حوالے کرنا ہے انڈیا کے، پاکستانی کشمیر جو ہے اس کو متنازع کرنا ہے، گلگت بلتستان کو متنازع کرنا ہے. اور اس میں جو یہ ہمارے صدر پاکستان ہیں، انہوں نے یہ کہا بھی تھا ہمیں اپنے کشمیر کی پڑ گئی. تو تبھی کچھ ٹائم کے بعد جب موومنٹ ہوئی انڈیا کے اندر، تو چائنیز آگے آ گئے تھے. لداخ میں پھر وہ مکو ہاتھوں سے لڑائیاں ہوئیں، اور اگر جو یہ نہ کرتے تو وہ پاکستان کی طرف پھر وہ آگے پیش قدمی کرتے. لیکن انہوں نے انگیج کر کے بتایا تھا کہ ہم یہیں پہ ہیں، ہمارے مفادات ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اب یہ آپ بات یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے بد اخلاقی پھیلانا، یہ سب کچھ ہوا. اور بہت ساری یعنی کہ مذہب کے اوپر وار کرنا، یہ سب کچھ ہوا. پھر آپ دیکھیں کورٹ کے اوپر سے جو ہے لوگوں کا ٹرسٹ ختم کرنا، وہ بھی ہوا. اور سیاست کو جو ہے نا متنازع کرنا، وہ بھی ہمارے سامنے دن رات انہوں نے کوشش کی. تو اس طریقے سے یہ سب کچھ چلتا رہا. قطعی طور پہ پروگرام جو ہے نا، یہ جو عمران خان کا تھا، یہ ناکام نہیں ہوا. اس میں فرق کیا ہوا ہے؟ فرق یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو ایک ایجنڈا دیا گیا تھا کہ آپ نے اس طرح سے عمل کرنا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان کو ویک کرتے چلے جانا ہے، اور پھر ہم اس کو بعد میں ٹیک اوور کر لیں گے، صدارتی نظام لے آئیں گے، اور وہ صدارتی نظام میں ہم آپ کو صدر بنا دیں گے. جبکہ عمران خان کو بھی اندازہ تھا کہ میں صدر نہیں بنوں گا، بلکہ صدر کوئی اور بنے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی عوام کو پہلے انسان کو تھوڑا سا بھوکا کیا جاتا ہے، اور بھوکا کیا جاتا ہے. اس کو لگژری کار سے چھوٹی کار پلاتے ہیں، پھر موٹر سائیکل پلاتے ہیں، پھر سائیکل پلاتے ہیں، پھر پیدل کرتے ہیں، پھر لتر مارتے ہیں. یہی دنیا کے اندر جو ہے، یعنی کہ غربت کے اندر اور جو ہوتی ہے افلاس کے اندر دھکیلنا ایک بڑا فن ہوتا ہے. یہ ایک وار اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے اوپر چل رہا تھا. عمران خان نے اس کام کو تیز کیا اور کوشش کی کہ پریزیڈنٹ میں ہی بنوں. وعدے کے مطابق یہ 10 سالہ پروگرام جو ہے نا، جو کہا جا رہا ہے یا یہ آگے 20 سال کا ہے یا یہ کنٹینیو کرے گا. 20 سال تو عمران خان کو اندازہ ہے کہ میں نے نہیں رہنا، لیکن اس نے کہا کہ میں تا دم مار گزر ہوں. اس نے اپنے طریقے سے کوشش کی. اس کو بھیجنے والے ایکچولی جو اس کے سسرالی ہیں، وہ اس پروگرام کے اوپر جو انسانہ تیزی سے عمل کر رہے تھے. اور ایک یہ تھے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ اس سے کام لے کے اس کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر کر دیں. عمران خان نے کام بالکل نیت سے کیا، بہترین کیا، تیز کیا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. یہ بالکل یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بالکل سموتھلی کام کیا گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کام کو تیزی سے کرتا ہے اور یہ ڈیفالٹ والی سچویشن آتی ہے، یعنی کہ جو کام کو اس کو 6 یا 7 سال میں کرنا تھا، ایگزیکٹلی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس نے کام جو ہے نا 3 سال میں کر دیا. 7 سال والا کام 3 سال میں کر دیا، تاکہ میں الیکشن سے پہلے 2023 کے الیکشن سے پہلے ایک الیکشن کروا کے میں صدارتی نظام لا کے اور خود صدر بن جاؤں. اور اس ٹائم میں جو ہے نا یہ کیونکہ اگر ٹائملی ہوا تو یہ مجھے جو ہے نا اسپیئر کر دیں گے. اب ہوتا کیا ہے، پاکستان جو ہے نا، اور 2017 کا سال جو ہے نا اس پروگرام کا، کیونکہ پتہ لگ گیا تھا میاں نواز شریف جب اقتدار میں تھے تو اس وقت میں بھی ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کام ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ میاں نواز شریف اس طرح کے فائٹر نہیں ہیں، وہ ایک اکانومسٹ ہیں اور وہ ایک پولیٹیشین ہے. وہ فائٹر نہیں ہیں اس طرح کے جس طرح کی مریم نواز فائٹر ہے،
کہ وہ 2-3 ہاتھوں پہ لڑ سکتی ہے، لیکن میاں آج تک مریم نواز کو وہ سپورٹ نہیں ملی جس کی وہ حقدار ہے، ملے گی انشاءاللہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ 2017 آتا ہے نا، تو جو ایک سرکل کے اندر ایک پیسہ تھا نا وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کبھی بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ مفتاح اسماعیل کی بہت بڑا کام ہے، شاہد خاقان عباسی کا بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے سافٹ رکھا معاملہ، اور جو پیسہ تھا نا اس کو لیکوڈ کو، یعنی کہ جو ان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، وہ آرام سے نکل گیا۔ جو ایک ساکھ کے اوپر وہ دوبارہ آ بھی جائے گا، وہ آئے گا کیسے؟ اس لیے کہ وہ جو یہاں پہ لوگ اقتدار میں تھے نا، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ یہاں پہ کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پیسہ پراپرٹی میں انویسٹ ہوتا ہے ادھر ادھر، یعنی کہ پاکستان کی عوام کی سرکل میں آتا ہے، اور دنیا کا کوئی کنٹری ایسا نہیں جہاں پر وہ پیسہ نہ ہوتا، اور جتنا وہ پیسہ وہاں پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہاں پہ جو ہے نا پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے، لیکن وہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے لیے بعد مطلب وہ جو اسکیمیں نکالی جاتی ہیں نا بلیک منی کو وائٹ کرنے والی، وہ اس کے لیے نکالی جاتی ہیں، لیکن وہ ہوتا ہی نہیں۔ وہ جس کے پاس ہیں، جس کے ہیں اسی کے ہی، جس کے وائٹ ہے اسی کے دوسرے بھی ہوتے ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بحث کرنی۔ اچھا، اب جب یہ صورتحال بنی اور آگے یعنی کہ اب آپ آ جائیں کہ عمران خان آ گیا، پھر اس نے 3 سال میں یہ کام کر دیا، یعنی کہ 2021 میں، اب 22 میں رپھڑ پڑا ہوا تھا کہ یہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یعنی کہ 22 میں ایسا لگا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، یہ 23 کے بالکل سٹارٹنگ میں ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ یہ باتیں میں بہت سارے لوگوں نے کی تھی، میں نے بھی کی تھی۔ تو چکر یہ تھا کہ جب ڈیفالٹ کی طرف کی صورتحال گئی نا، تو جو یہاں کے کرتے دھرتے تھے نا، جو اب وہ کہتے ہیں کہ سی پولیٹیکل کی ڈی پولیٹیکل کی پولیٹیکل سمجھ گئے، وہ جناب ان کو وقت پڑا، ان کی جو آپ کہہ لیں کہ بی سی ڈی جو لیڈرشپ تھی نا، اس نے یہ بات کی کہ یہ کیا ہو گیا اگر ڈیفالٹ ہوا۔ ڈیفالٹ آپ اور میں نہیں جانتے کیا ہوتا ہے، یا چلے تھوڑا سا اندازہ کر لیتے ہیں مل کے۔ ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیفالٹ کرتے ہیں تو دنیا کی طاقتیں آ کے اس ملک کا نظام سنبھالتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم نکمے ہو، تم نے یہ نظام گرا دیا، تم تو نہیں چلا سکتے، اب ہم آئے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اس ملک میں 24,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے جو کہ ضرورت بھی ہے، اس کو کرو 4,000، ٹھیک ہے، 24,000 کی کرو 4,000، 1 گھنٹہ صبح دینی ہے، 1 گھنٹہ شام کو دینی ہے، دیٹس اٹ، ایک انسان کے لیے کافی ہے یہ۔ اچھا، یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیک، ڈبل روٹی، رس، اچھا یہ چسٹرز بھی کھا رہے ہیں، اچھا یہ بسکٹ بھی کھا رہے ہیں، نہیں، ان کو 2 روٹی صبح اور 2 روٹی شام کو چاہیے، دیٹس اٹ، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ وہ پھر ڈپو پہ بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہوتی ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آئی سمجھ میں، ان کو کتنے گوشت کی ضرورت ہے، ہم نے جو نا یہاں پہ جو بکرے پال رہا ہے وہ بکرا خود نہیں کھا سکتا، اس کو بکرے پال کے دینے ہوں گے، پھر اس کو روٹی ملے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ جو فصل لگ رہی ہے یہ خود نہیں کھا سکتا بندہ، اس کو بس اتنا حصہ ملے گا، جو ایک بہت عرصے تک رشیا کے اندر اور دیگر کنٹریز کے اندر نظام رہا ہے، یعنی کہ انسان کو جانوروں کی طرح سے چلایا جاتا ہے۔ اور جو پاکستان جیسے معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ خانہ جنگی ہو جاتی ہے، مارتے ہیں ایک دوسرے کو لوگ، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار 1 گھنٹہ صبح لائٹ، 1 گھنٹہ شام لائٹ، نہ سکول رہے نہ کچھ رہے، مدرسوں میں گھسا رہے ہیں، وہ ادھر کچھ کر رہے ہیں، وہ ادھر کچھ کر رہے ہیں، یہ نظام ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ نظام ہوا تو آپ بتائیں ڈی ایچ اے کہاں گئے، عسکری کہاں گئے؟ وہ اس چیز کا تو نہیں خیال کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ تم فیل ہوئے تو ہم آئے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم جاؤ پبلک کو اس طریقے سے سنبھالو، ایسے کرو، تم یہاں پہ کرو، تم یہاں پہ کرو، یہ کام کرو، پھر وہی آپس میں لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا نظام کہ ڈی ایچ اے میں 24 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے اور ساتھ والے اس میں 12 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے۔ اچھا، ٹیکس جناب وہ جو 12 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے وہ پے کر رہا ہے، اور حرام خوری جو انسان ہے وہ جو 24 گھنٹے لائٹ میں وہ اے سی چلا کے بیٹھا ہے وہ کر رہا ہے۔ اچھا، جب وہ جو 12 گھنٹے لائٹ میں بیچارہ 16 گھنٹے محنت کر کے جو شخص ٹیکس بھی پے کرتا ہے وہ مرتا ہے تو ککھ نہیں ملتا، اور وہ حرام خور جو ادھر بیٹھا ہوا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کے بیوی، بچے، بیوہ سب کو جناب پینشن مل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس نوعیت کی جو ان سی ہے نا، یہ ڈیفالٹ جو نظر آئی تھی تو ان کے پیر جلتے ہیں. یہ ارشد وحید چودھری کے ساتھ میں ایک پروگرام میں تھا تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے پیر جلیں گے نا اور اکانومی خراب ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کو نظر آئے گا کہ کیسے نئی جو ان سے نا چوائس نکل آتی ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں نا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، وہ چوائس نکل آئے گی. تو چوائس یہ نکلی تھی کہ وہ بھاگے. بہرحال غلطی کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، میں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ 100 دفعہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. مطلب خود اپنے آپ کو پہ دے دیا کہ بس ہوئی میں. اور پھر پی ایم ایل این جتنی قربانی دے کے بیٹھی ہوئی تھی، یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز مجبور ہو گئے. پھر خاندان کو بٹنے سے بچانا تھا، ورنہ تو مطلب بے شرم آدمی ہے. کیا کہوں میں، مطلب تکلیف ہوتی ہے. پیچھے کتنی تنقید ہوئی ہے 2020 کے اندر، تو وہ کہتے تھے ہاں مجھے تم جتنی تنقید ہو سکتی ہے کرو. منہ پہ کہتے تھے صحافیوں کو تم بھی کرو. مطلب یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی. تو بس یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اس کے اندر. تو باقی سب ٹھیک ہے. ہاں آنیسٹ آدمی ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اچھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن پولیٹیکل فگر نہیں ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جو میں آج کام کر رہا ہوں اس کے کل کیا نتائج ہوں گے. پولیٹیکلی کس سے کس طریقے سے مل کر چلنا ہے. بہترین قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہیں تک رہیں تو بہترین ہے. تو معاملات ہو سکتا ہے کہ اب یعنی کہ تھوڑے سے اس حالات سے باہر نکال کے پھر اس کے بعد شاید کوئی تبدیلیاں، اور اگر نہ ہوئی تو بڑی گڑبڑ ہوگی. تو بہت شکریہ جی. کوشش کریں گے ایسی تھکی ہوئی سی باتیں کرتے رہیں، اپنا بھی دماغ خراب ہوتا ہے تو دوسروں کا بھی کر دیں. بہت شکریہ.